السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے مسلمانوں کی زبحالی، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک صدی میں اس میں کسی قسم کی کوئی خاص ایسی تبدیلی نہیں آ سکی۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، گزشتہ صدی کا اگر پوری مکمل طور پہ اس کا کلی جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں میں وہ تحرک جو اس سے پہلے صدی میں تھا یا جو غلبہ مسلمانوں کا تھا، وہ ہم نے دیکھا کہ مسلسل دم توڑتا چلا گیا، اور اس موجودہ صدی میں ہم کسی بھی قسم کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ایسا نتیجہ نہیں اخذ کر سکے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا میں آئندہ آنے والے دنوں میں مسلمان کسی بھی سطح پر جو ہے وہ کسی جو ممکنہ جو حالات ہیں اس میں قابو پا سکیں گے، یا جو مسلمان آج آپ کو زبحالی کا شکار نظر آتے ہیں، بالخصوص فلسطین کی بات کر لی جائے، کشمیر کی بات کر لی جائے، یا جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ آج کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ صدیوں میں یقیناً جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ گزشتہ صدیوں میں مسلمانوں کی صورتحال مختلف تھی، لیکن آج کی صدی میں جو مسلم امہ کا حال ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زبحالی کا شکار رہا، اور اس کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً 1890 کے بعد ایک مسلسل ایک ایسی جدوجہد تھی، جو جدوجہد ہم نے دیکھا کہ صہیونیت کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی، اور اس جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسلام کی ایک ریاست جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوم القدس کے نام سے، اور یہ آزادی کی وہ تحریک کی ایک بنیاد تھی کہ جس پہ جو ہے وہ مسلم امہ کو جو ہے وہ یکجا ہو کے جو ہے وہ لبیک کہنا تھا۔ لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے اندر وہ شعور مکمل طور پہ بیدار ہو چکا ہو۔ کسی حد تک جو ہے وہ آج اپنی جگہ جو ہے وہ مسلم ممالک کے اندر یا مسلم امہ میں جو ہے وہ آج بھی یہ دن منایا جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے، جمعۃ الوداع کے موقع پہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ تعارف ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب اگر 1940s کی بات کر لی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح یا اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی، وہ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے ریئلائز کر چکے تھے، اور انہوں نے اس ریاست کے قیام کی جو ہے وہ مکمل طور پر نفی کی۔ جبکہ آج کی جو موجودہ اس وقت دنیا بھر میں جو عالمی جو سیاست ہے، اس میں جو مسلم قیادت ہے، اس کے اندر وہ شعور اس طریقے سے ہمیں نہیں دکھتا ہے، اور اس کی وجوہات یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ آپسی خلفشار کا شکار نظر آتی ہے، اور آج بھی مختلف بلاکس کے اندر جو ہے وہ تقسیم نظر آتی ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ایک فلسطین کے بعد آج آپ کو دنیا بھر میں مختلف ایسے مسائل نظر آتے ہیں کہ جس کا حل جو ہے وہ مسلم امہ نہیں نکال سکی ہے، کیونکہ مسلم امہ آج ایک پیج پر نہیں ہے۔ اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر ابو مریم، سیکرٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان۔ اسی پہ ایک ہمارے پاس پیکج ہے، سب سے پہلے ہم آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، پیکج کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ہے جو آج کی موجودہ صورتحال ہے، اور یہ متبرک زمین جس کے لیے جو ہے وہ یقیناً اس جدوجہد کا آغاز جو ہے وہ گزشتہ صدی سے جاری ہے، لیکن آج بھی جو ہے وہ ہم کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ اس پہ نہیں حاصل جو ہے تحال نہیں حاصل کر سکیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، آج کے جو حالات ہیں، اس میں ہم فلسطین کی آزادی کی جو تحریک ہے، اس میں اتنی مایوس کن صورتحال کیوں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو ڈاکومنٹری بھی دکھائی اور اپنے افتتاحی کلمات میں بھی جو تجزیہ کیا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، لیکن یہ یوم القدس کا جو منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پوری امت کو فلسطینیوں کی حمایت میں متحد کیا جائے، قبلہ اول کی بازیابی کے لیے جدوجہد کی جائے، اور ارض انبیاء فلسطین کے وطن جو صہیونیت کے قبضے میں ہے، اس کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت کی جائے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے تو فلسطین عالم اسلام کی شہ رگ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف ایران کا نہیں ہے یا صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جنوبی ایشیا میں کبھی بھی امن نہیں قائم ہو سکتا۔ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پورا عالم اسلام جو ہے کہ وہ امن کو ترستا رہے گا۔ اس لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال ہے کہ بھی جو صدی کی ڈیل جو بدترین شکل میں مسلط کی جا رہی ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے، اور نریندر مودی کا فاشزم کشمیر کے اندر اپنی انتہا کو ہے۔
یہ دونوں چیزیں اپنے ایک فیصلہ کن مرحلے پر ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر کے فلسطین کے قضیے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح نریندر مودی امریکہ کی بے شمار کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے اپنی اس تثلیث کی بنیاد پر کشمیر کے مسئلے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے خود بھی اس تجزیے میں کہا کہ گزشتہ طویل مدت سے مسلمانوں کو یا عالم اسلام کو اصل مسائل یہی درپیش ہیں۔ ان کے پاس معاشی طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن ان کے معاشی وسائل کو کوئی اور لوٹ رہا ہے، اور ان معاشی وسائل کو لوٹنے کے بعد مسلمانوں کو انتشار سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ اور عالم اسلام جب منتشر ہے اور اس کے اندر ایک وحدت اور اتحاد موجود نہیں ہے تو پھر فلسطین کا مسئلہ بھی، یہ جو کشمیر کا موجودہ مسئلہ بھی حل صورتحال ہے، نہیں ہو جیسے رہا۔ کہ آپ نے خود فرمایا کہ عالم اسلام کی شہرگ ہے فلسطین کی آزادی کا جو موضوع ہے، لیکن ہم صرف یہ ایک روز کے علاوہ، اور اس ایک روز میں بھی مسلم امہ کا شاید جو ہے وہ کوئی چند پرسنٹ ہی لوگ ہیں جو جن کی جو ہے وہ اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھی یہ ایک دن تو متوجہ کرنے کے لیے اصل ضرورت تو یہ ہے کہ عالم اسلام اس صورتحال کا تجزیہ کرے، اور خاص طور پر یہ کورونا کووڈ جو 19 ہے، اس کے بعد جو ایک اقتصادی بحران پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہا ہے، اس نئی دنیا میں بدلتے حالات میں اپنے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے اور معاشی اور اقتصادی مسائل جو سب کو لپیٹ میں رہ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی عالم اسلام کے پاس اتحاد کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وگرنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدی کی ڈیل کے نام پر، سینچری ڈیل کے نام پر پورے عالم اسلام کے ساتھ اس کا کیا حشر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نریندر مودی کا فاشزم صرف کشمیر میں نہیں، بھارت کے مسلمانوں پر بھی ایک انتہا کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو اس مرتبہ یہ یوم القدس مشترکہ طور پر دونوں مسائل پر امت کو متوجہ کر رہا ہے کہ اگر اب بھی غفلت کی نیند سوئے رہے اور اس چیز کی طرف توجہ نہ دی، اقتصادی، سیاسی، علاقائی اور دفاعی معاملات میں ہم نے ایک موقف اختیار نہ کیا، تو یہ صرف فلسطینیوں اور کشمیریوں کی تباہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوم القدس کا دن محض ایک دن منانے کے لیے نہیں ہے، ایک طویل مدت دور رس اور فار ریچنگ جو ہے پالیسی کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کشمیر کو بنیاد بنا کے فلسطین کے حوالے سے اپنا موقف بھی پیش کر سکتا ہے، اور دنیا کو اس ناجائز اور اس تباہی کی طرف بھی متوجہ کر کے دونوں مقاصد کے حصول کے لیے ایک رول ادا کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان خود اپنے اندر ایک موقف ترتیب دے لے تو ظاہر ہے کہ عالم اسلام کے لیے پیش رفت کے لیے پاکستان ایک بنیاد کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جی جنرل صاحب، اور عالم آپ کے خیال اسلام میں کے ہم اتحاد کسی کے لیے دوڑ میں ہیں اس پاکستان وقت، جو موجودہ دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو دوڑ ہے، جو اس وقت عالمی حالات ہیں، اس میں اس وقت مسلمان اس دوڑ میں کس جگہ نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، شاید اس وقت سب معاملے میں جو کمزور ترین فریق ہے وہ مسلمان ہیں۔ بالکل دو چیزیں بلوچ صاحب کی بات سن رہا تھا، آئیڈیلی بالکل صحیح فرما رہے ہیں وہ، لیکن مسلم امہ کا جو ایک وجود تھا یا ایک کانسیپٹ تھا وہ تار تار ہو چکا ہوا ہے، اور جو استعمار کی طاقتیں ہیں، مغربی طاقتیں ہیں، اور یہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ تین قسم کا زائنزم ہے اس وقت جو گٹھ جوڑ ہے جن کا۔ ایک تو کرسچن زائنزم ہے جو شاید جیوش زائنزم سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں اس لحاظ سے، اور پھر برہمن زائنزم جو بھارت میں بیٹھا ہوا ہے مودی صاحب کو لے کے، وہ الگ ہے، اور سونی زائنزم کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، انہوں نے بڑے طریقے سے ان حالات کو ترتیب دیا ہے اور ان کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی قوت اس قدر ہے کہ پومپیو صاحب اتنی دیر وہاں بیٹھے رہے تاکہ جو مغربی کنارہ ہے دریائے اردن کا وہ اسرائیل کے حوالے کیا جا سکے، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو وارننگ دی ہے۔ آپ یہ حالات دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی کیس اسرائیل کے یا جوز کے خلاف لگا جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مسئلہ سامنے آیا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو سنبھال لیں گے ہم اس کو، یعنی کہ چونکہ فنڈنگ ان کی ہے، ان کا سارا کچھ ہے اور ان کی طاقت ہے اس وقت، تو وہ اس کو اسی اس نظریے سے بات کر رہے ہیں۔
اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو جیوش زائنزم کو یا جو اسرائیل کے بارے میں جو پلان بنا ہوا ہے، جو اپنے ایک انتقام کے طرف جو بڑھ رہا ہے اپنے اس کی طرف، اس کو کوئی اپوز کرنے والی طاقت اس وقت سامنے ہے نہیں ہے۔ چین اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ چین بھی کسی حد تک اس کی شاید حمایت کر دے گا۔ اس لیے روس جو یوز آ کے آباد ہوئے ہیں اسرائیل میں، بہت سارے روس سے آئے ہیں، اور روس کے اندر جو زائنزم ہے، جو زائنزم کی جو مثال ہے، وہ ایک کبھی اپنے کمیونسٹ دور میں بھی موجود رہے ہیں وہ، اور آج بھی موجود ہیں وہ، اور دوسری جنگ عظیم میں بھی ان لوگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل ان کے لیے آنے میں آسانی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے ادھر سے آپ مسلم امہ کا حال دیکھ لیجیے، آپ ادھر سے الجزائر کو جہاں پہ ایک اسلامی قیادت سامنے آئی تھی ہٹا دیا گیا، ان کو طاقت نہیں لینے دی گئی۔ عرب دنیا میں آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو مصر کا حال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر ایک جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تھے ان کو جیل میں جنرل صاحب، ہم تو خلفشار سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، دوسری طرف یہ جس گٹھ جوڑ کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ مزید سے مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے۔ جی میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے لیبیا کسی حد تک کردار ادا کر سکتا تھا، اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، مصر کا حال آپ کے سامنے ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ڈیل آف سینچری میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انتہائی لمیٹڈ پٹی میں لاکھوں جو فلسطینی ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور وہ وہاں پر قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے، الٹیمیٹلی ختم کر دیا جائے گا ان کو، اس کو سپورٹ مسلم امہ سے مل رہی ہے، اس کو سپورٹ بدقسمتی سے وہ لوگ مدد کر رہے ہیں جن کو اس فلسطین کے کاز میں لیڈرشپ رول ادا کرنے کا، جن کے ہمارا خیال تھا کریں گے وہ لوگ۔ یہ بحرین میں کانفرنس ہوئی ہے، حیران کن بات یہ ہے اس میں سعودی عربیہ موجود تھا، یو اے ای موجود تھا، باقی لوگ بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو اس وقت جو فلسطین کا جو کاز ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اے وے انہوں نے اس حد تک حل کر لیا ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والی کوئی بھی آواز، مضبوط آواز موجود نہیں ہے۔ اب اس کو ترتیب دینے میں کون لوگ سامنے آئیں گے؟ کیا ایران یہ رول ادا کر سکتا ہے؟ ایران کے اپنے مسائل ہیں عرب دنیا کے ساتھ، یا پاکستان یہ رول ادا کر سکتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کے اپنے جو کازز ہیں ان کے لیے آوازیں ایسی اٹھتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ترکی ایک ملک ہے، ترکی کے تعلقات بھی ہیں، لیکن ترکی کسی حد تک ان کو اپوز ضرور کرتا رہتا ہے۔ تو کون سے ایسے جو طاقتیں ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، جو کٹھے یا علیحدگی میں یا کٹھے یا مل کے کسی حالت میں وہ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں کہ ڈیل آف سینچری کو نہ صرف روکا جائے، بلکہ جس طریقے سے جو زائنزم نے اسرائیل کو ایکسپینڈ کروایا ہے، آپ دیکھیے نقشہ، اور جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے جو اس میں خدا نخواستہ جس میں انہوں نے وہ مدینہ اور وہاں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ اگر یہ چیزیں ایسے آگے چلتی رہیں تو پھر یہ شاید یہ ایک خواب نہیں رہ جائے گا۔ صاحب ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ آج کی موجودہ صورتحال میں اور آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے مسلم امہ کی بالخصوص کوئی تیاری ہے، کوئی ایسا فریم ورک موجود ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے آج کی دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال کا، اور یقیناً دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ اپنی ایک پوری صدی جو ہے وہ اپنے اختتام کو ہے۔ مسلمان آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ صابر، کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ آج مسلمان جو ہے وہ کیا تیاری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک صدی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے؟ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داخل دفتر ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بالکل جیسا کہ لیاقت بلوچ صاحب نے اور محترم جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بات کی ہے، میں 100% ان کی بات سے متفق ہوں، اور یہ بہت زبردست انہوں نے اپنی گفتگو پیش کی ہے۔ ایسی ہی صورتحال سے ہم اس وقت نبرد آزما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صدی کی ڈیل کا معاملہ ہے، جو آپ بھی 100 سال کے معاملات کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی خاص تیاری تو ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ الٹا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مسلم حکمران ہیں، مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، وہ بک چکے ہیں، یا ان کی کوئی مجبوریاں ہیں، یا ان کے کوئی ایسے مسائل ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور نہ صرف خود بنا رہے ہیں بلکہ دوسرے ممالک پر بھی
ڈپلومیسی کے ذریعے اور مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے وہ پریشرائز کر کے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک بھی ان کی تقلید کریں، ان کو فالو کریں، اور اسرائیل کے ساتھ کبھی انڈر دا ٹیبل یا آن دا ٹیبل جو ہے اس کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں یا اس کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے بہت ہی سنگین اور سنجیدہ نوعیت کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی بہت بڑی ایک آبادی ہے، جو خطے کے اندر سرحدی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ پر واقع ہے کہ اس کے پڑوسی، چین اس کا پڑوسی ہے، ایران اس کا پڑوسی ہے، ایک طرف افغانستان ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں، جو ان کا موقف تھا فلسطین پالیسی پر، اس کے ساتھ اگر تجدید عہد کریں اور اس کو لے کر اگر پاکستان ایک دفعہ پھر اس میدان میں آئے اور اسی طرح قائد اعظم کے رول کو پلے کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے عنوان پر ہم کسی حد تک آگے جا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ مطلب آج کی موجودہ صورتحال میں اس فاؤنڈیشن کے بعد آپ کس حد تک اس مسئلے کو پاکستان میں اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، میں اس جملے کو کمپلیٹ کر دوں پھر میں اس کا بتاتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا پاکستان کو، اگر ہم نے فلسطین کے موقف پر اسٹرانگ طریقے سے نہ آئے، سامنے پیش نہ ہوئے اور ہم نے فلسطین کی حمایت نہ کی، تو یہ کشمیر کا موقف ہم سے چھین لیا جائے گا اور کشمیر کو ہم فراموش کر بیٹھیں گے انفارچونیٹلی۔ دوسری جو فلسطین فاؤنڈیشن کی جہاں تک بات ہے، جی ہاں، سن 2008 سے جب ہم نے پاکستان میں اس کام کو شروع کیا تو ہمارے بزرگان، لیاقت بلوچ صاحب یہاں پر خود موجود ہیں، جنرل صاحب موجود ہیں، اس طرح اور کئی جو بزرگان ہیں، صاحبان ہیں، اس کے ساتھ جو جڑے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں، اور ایک ہدف جو ہم نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر مسئلہ فلسطین کے عنوان پر اویئرنیس اور آگہی جو ہے وہ لوگوں تک پھیلائی جائے، نئی جنریشن کو کم سے کم یہ تو بتایا جائے کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ میں فلسطین کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی۔ بات کی جاتی ہے کہ فلسطین کے اندر امن کا مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امن قائم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں انصاف ہونا چاہیے کہ جو جس کی جگہ ہے وہ اس کو دی جائے، فلسطین جس کا ہے وہ فلسطینیوں کو دیا جائے، اسی طرح کشمیر جس کا ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے، فلسطینیوں کو رائٹ آف ریٹرن دیا جائے۔ تو یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں فلسطین فاؤنڈیشن کے، جس کے اندر گزشتہ 10-12 سالوں میں فلسطین فاؤنڈیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اویئرنیس کو پیدا کیا جائے۔ اور بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستان کے اندر بھی ہم نے چند ایک جو غلام قسم کے جو لوگ ہیں، جو صہیونی لابی کے لوگ ہیں، جب انہوں نے کوشش کی ہے پاکستان کو یرغمال بنانے کی یا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر انہوں نے یلغار کی ہے، صہیونزم کے حوالے سے انہوں نے پرچار کرنے کی، تو فلسطین فاؤنڈیشن نے کھل کر سامنے آ کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو، صدر پاکستان اور موجودہ اس وقت کے اقتدار میں رہنے والوں کو خطوط کے ذریعے، ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے اس طرف متوجہ کروا کر اس بات کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر صہیونی لابی کو نہ پنپنے دیا جائے، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو بھی انہی مسلم امہ کے حکمرانوں کی لائن میں لگا دیا جو اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے جا رہے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ دوستی کر چکے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم اپنی جو شہرگ ہے ہماری پاکستان کی کشمیر، اس کو کس منہ سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور کس منہ سے ہم اس کی طرف جا پائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکلات کا شکار ہوں گے۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ کے خیال میں کس چیز کی بنیادی جو ہے وہ آج کمی ہے کہ مسلم امہ کی بات کر لی جائے یا پاکستان کی بات کر لی جائے، تو کس بنیاد پر جو ہے ہم اس فلسفے کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکیں گے؟ جی دیکھیں، جنرل صاحب نے بہت اچھا اور خوبصورت تجزیہ کیا اور حقائق بھی یہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کشمکش ہو، جہاں حق اور باطل کا باہم ایک مقابلہ ہو، تو پھر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی، اس کا نتیجہ بالآخر 1947 میں ملا، لیکن ہم اپنے اس اصول پر قائم نہ رہے تو پاکستان پھر دو لخت بھی ہو گیا۔ اسی طرح امت کا اتحاد جو پارا پارا کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو قوتیں لگی ہوئی تھیں ان کے مقاصد بھی بالکل واضح تھے۔ اب اگر ہم ان کی دہلیز پر اپنے ہتھیار ڈال دیں تو ظاہر ہے کہ پھر مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل بھی اتحاد امت ہے اور اس کے بکھرے شرازے کو باہم جوڑنے میں ہے۔ لیکن اس کا میں دوسرا پہلو بھی سمجھتا ہوں کہ ہم امہ کی بات کریں
تو یقیناً ایک پہلو تو ہمیں مایوسی کا نظر آتا ہے، لیکن اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ اگر امہ کے اندر یہ جذبہ موجود نہ ہوتا تو یہ عالمی استعماری قوتیں کب کے فلسطین کے مسئلے کو ہڑپ کر چکی ہوتیں اور کشمیر کے مسئلے کو ملیا میٹ کر چکی ہوتیں۔ یہ کہیں نہ کہیں اندر چنگاری موجود ہے، جذبہ موجود ہے، حریت موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشوز موجود ہیں۔ لیاقت صاحب، پھر لیکن جہاں کوئی تک کاؤنٹر امریکہ میکینزم جو ہے روس وہ ہم ابھی چین تک گزشتہ 70-75 سالوں میں کوئی کاؤنٹر میکینزم ایوالو نہیں کر سکے، آج بھی پوری امہ جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے۔ جی میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ، روس ہے یا چین ہے یا یورپ ہے، ان سب کے اپنے اپنے مقاصد ہوں گے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ الجزائر میں، مصر میں، پاکستان میں، ترکی کے اندر بھی بہت مرتبہ بے شمار چیزیں ابھرتی رہی ہیں، لیکن عامت الناس نے بالآخر اپنے بل پر جمہوریت کو اور ریاست کو ایک مقاصد کے ساتھ وابستہ رکھنے کی کوششیں کی ہیں۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالم عرب کے اندر سے گزشتہ عرصے میں عرب لیگ نے امریکی صدی کی ڈیل کے مقابلے میں جو موقف اختیار کیا ہے، وہ ایک امید کی کرن ہے، ایک روشنی ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ بھی عالم اسلام کی قیادت، دانشور جو پوری گہرائی سے اس پر ایک نگاہ رکھنے والی شخصیات ہیں، ان کے درمیان ایک مسلسل ایک ایسے رابطے کی قوت کھڑی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو مجبور کرے، قیادتوں کو مجبور کرے کہ بھی مسلم عوام کا موقف کیا ہے، اور وہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے ان کی مظلومیت اور ان کی مسلسل قربانیاں اور جد و جہد پر مسلم عوام کا موقف ہے کہ عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ بیانیہ موجود نہیں ہے اور یہ بظاہر چیزیں بڑی مشکل نظر آتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کووڈ-19 آیا تو پوری دنیا تلپٹ ہو گئی ہے، دنیا بدل رہی ہے، یہ اقتصادی بحران بدترین شکل اختیار کر رہا ہے، دنیا نے مستقبل میں ایک نئی ترتیب کی طرف جانا ہے۔ اگر عالم اسلام کے اندر سے مختلف تحریکیں بھی، شخصیات بھی اور پالیسی سازی پر ایک گہری نظر رکھنے والی شخصیات بھی نیک نیتی کے ساتھ، ایک بڑے جذبے کے ساتھ، اس نئے بیانیے کے ساتھ اور اس بکھرے شرازے کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی آواز کو جمع کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بڑا پوٹینشل موجود ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے عالم اسلام کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان اس میں بڑا جوہری کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج ہم کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اپنے سیاسی بحران کے حوالے سے، اقتصادی بحران کے حوالے سے مسائل سے لیکن آج کے موجودہ حالات کا اگر جو ہے ایک لمحے میں جائزہ لیا جائے تو آج کی موجودہ صورتحال میں جو وار ٹیکٹکس ہیں وہ بالکل چینج ہو گئی ہیں۔ میں ایک لمحے میں یہ بات میں ایک لمحے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ قومی قیادت کی، اور جس طرح ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک قومی ایکشن پلان بنایا، اور آج بھی اگر قومی قیادت جو ہے کہ ان بنیادی سوالات پر، قومی ترجیحات پر اکٹھی ہوتی ہے، ہم اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کر لیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان عالم اسلام کی سطح پر اندرونی اتحاد کی بنیاد پر ایک واضح موقف کے ساتھ اس بکھرے شرازے کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اور کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے، دیگر ممالک کے تعاون کے ساتھ ایک واضح ہدف کے ساتھ ان مسائل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، جس سے نتیجہ فلسطین کے مسئلے کا حل اور کشمیر کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ اگر ہم اس طرف نہیں بڑھیں گے تو تباہی تو بالکل دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ تباہی صرف کشمیریوں اور فلسطینیوں کی نہیں، پورا عالم اسلام اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ بے شک۔ جنرل صاحب ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے وہ جنرل صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کووڈ-19 کے بعد جہاں تصور کیا جا رہا ہے کہ آنے والا ریسیشن جو ہے وہ بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، اس تمام تر صورتحال میں مسلم امہ کا کوئی لائن آف ایکشن نظر آتا ہے، کیا بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज का जो प्रोग्राम का मौजू था यौमुल कुद्स के हवाले से, जनरल साहब से मेरा सवाल है कि जनरल साहब दुनिया तब्दील होती जा रही है। गुज़िश्ता चंद माह में हमने देखा कि दुनिया का जो मॉडल था वो यकसर जो है वो तब्दील हो गया। दुनिया में एटमी हथियार की जो वक़्त थी वो ख़त्म होती जा रही है। स्क्रीन से पूरी दुनिया का जो है वो नैरेटिव हमने कोविड-19 के बाद तब्दील होते हुए देखा। इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ बायोलॉजिकल वॉर की बात की जा रही है, जहाँ स्क्रीन से नैरेटिव जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं पूरी दुनिया के, मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान का किरदार आपको क्या नजर आता है? देखिए, हम सब जो बात कर रहे हैं बेसिकली तो बिल्कुल सही है। जैसा अभी लियाकत बलोच साहब कह रहे थे, भाई मेरे सभी साबर ने भी बात की कि जब तक स्टार्ट विद पाकिस्तान का एक इत्तेहाद, अंदरूनी इत्तेहाद बहुत अहम है और हमारा जो कौमी बयानिया है उसमें कश्मीर और फ़लस्तीन का एक ख़ास मुकाम है, होना चाहिए और वो कौमी बयानी का हिस्सा होना चाहिए। हमारे जो तालीमी इदारे हैं या जो हमारा सिलेबस है जिसमें से सब कुछ निकाल के एकदम बाहर फेंक दिया गया है, ये हमारे बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। जो कौमें अपनी तारीख से रूगर्दानी करती हैं या उसको भूल जाती हैं तो ना सिर्फ वो गलतियाँ दोहराती हैं बल्कि उनके मिट जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसमें कि बार बार आप पढ़ते हैं कुरान का, मैं तो एक बड़ा नस्ल तालिब इल्म हूँ, मुझे इतना समझ नहीं है, लेकिन जो कुरान से मैं समझाऊँ बड़ा वाज़ेह है इसमें कि क्या आपको अल्लाह ताला बार बार ये पूछते हैं कि आपको उन कौमों का हशर याद नहीं है जिन्होंने जो कुछ किया। तो बात ये कि हमें ये एक तो ये बेसिक चीज़ हमें करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान खुद अपना एक मजबूती के साथ एक बयान लेके चलेगा तो दुनिया को सुनने की मजबूरी होगी, क्योंकि जिस दिन दुनिया को ये एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान इस मुल्क का, इस खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क है, अपने बयानिए पर एक मजबूती के साथ खड़ा है और इसके असूल के लिए वो हर कुछ करने को तैयार है जिसकी ज़रूरत है, तो दुनिया को बात सुननी पड़ेगी। फिर इसमें जो और ममालिक अहम किरदार अदा कर सकते हैं जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से इंतशार का शिकार नजर आते हैं या फंसे हुए अपने मामलात में, ईरान उसमें सरफहरिस्त है, तुर्की उसमें वाज़ेह तौर पर उसमें शामिल है, उसमें सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा किरदार है, इसको आना चाहिए। इन ममालिक को किसी न किसी तरीके से मिला के बिठा के बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह अभी बलोच साहब भी फरमा रहे थे और हम सब भी ये बात करते हैं, तो फिर सफा हस्ती से हम जो इन हुक्मरानों का निशान तो मिटेगा भी, तो जो मुस्लिम रियासतें जो सूरत में कायम है उनकी भी शायद ये हैयत बाकी ना रहे। तो ये चीज़ें हमें आज नहीं अगले से 100 साल तक, 200 साल आगे हमें देख के तब ये लाएअमल तैयार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उसमें जो दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो अगर हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आता है तो सिर्फ मेजर पावर्स का मसला बनेगा। इसमें जो बाकी कमजोर कौमें हैं वो तो अब भी दस्तनगर है, पहले और बाद में और भी दस्तनगर हो जाएंगी इनकी। तो इसमें आप देखिएगा कि चीन है, रूस है, अमेरिका है, बेसिकली ये तीन ममालिक हैं। रूस तो एक तरफ हट के बैठा हुआ है, अब मेनली चीन और अमेरिका के दरअसल यकीनन आज के सिनेरियो में अमेरिका, रूस और चीन ही नजर आता है, मुस्लिम उम्मा कहीं नहीं नजर आती। ये नजर आती है इसमें। तो ये मैं इसलिए बस कर रहा हूँ कि हमें जिस तरह एक छोटे से चाहे हम उसे शुरू करें, लेकिन हमें शुरू करना पड़ेगा। देखिए ये हमारे अपने बका की सवाल है, ये पाकिस्तान की बका की है। अगर मेरा कश्मीरी भाई बहन, मेरी बेटी या दोस्त वहाँ पे अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है श्रीनगर की गलियों में, तो वो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहा, वो एक्चुअली पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। अगर वो हम इसको नहीं समझेंगे तो जंग तो हम पे मुसलत होगी हुई है। इसी तरह जो फलस्तीन का जो हाल आज देख रहे हैं आप, ये देखिए ये तारीख का जबर ये शायद इजराइल को भी मिटा के छोड़ देगा। इसमें फलस्तीन का तो शायद जगह रहे या ना रहे, लेकिन इजराइल भी इसमें मिटेगा और इसमें दूसरे जो बड़े ममालिक है वो इसमें आएंगे इसमें। तो ये बात हमारे अभी समझने की है और ये समझने अगर हम आपस में मिलकर बैठ कर बात कर लेंगे, पाकिस्तान मिलकर आपस में बैठ जाएगा, दूसरे लोगों के साथ बातचीत शुरू कर देंगे। हम शुरू तो करें ना किसी जगह से, हम वो शुरू करने से कतरा रहे हैं, हम वो स्टार्ट लेने से कतरा रहे हैं। एक पहला कदम किसी को उठाना पड़ेगा और हाँ अगर पाकिस्तान उठा ले तो बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान वो पहला कदम कौन उठाएगा? क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा जो है वो कहीं ना कहीं दाखिली खलफिशार का शिकार नजर आती है और अगर दाखिली खलफिशार से हम हटते हैं तो मुस्लिम उम्मा आपस में जो है वो हमें तकसीम नजर आती है। तो यौमुल कुद्स की ये जो तहरीक है आपकी, ये किस हद तक फ्रूटफुल साबित हो सकती है? देखिए मैं जनरल साहब की बात को ही आगे उसी के आगे ही शुरू करता हूँ कि जो उन्होंने पहला कदम उठाने की बात की है, मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम ये हमें अपनी अपील हम सामने रखते हैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने और सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के सामने कि वो कम से कम पहला कदम उठाते हुए ये काम करें कि यौमुल कुद्स को पाकिस्तान के अंदर एक कौमी कैलेंडर के अंदर उसको शामिल करें।
اور اس کو ایک پاکستان کے دیگر قومی ایام کی طرح، جس طرح ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اس دن کو بھی، یوم القدس کو بھی یوم یکجہتی فلسطین کا دن قرار دیا جائے، تاکہ کسی سمت یہ پہلے قدم کی بنیاد بنے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے پھر جو ہے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن بنیادی جو کنکلوژن ہے آج کے پروگرام کا، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ مسلم امہ کو جو ہے وہ یقیناً داخلی اور جو خارجی خلفشار ہیں ان کو جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے کسی ایک پیج پر جو ہے وہ اس نقطے کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہ جو ہماری اساس تھی جس کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال آگے رہتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ جس سازشوں کا ہم شکار ہیں اس سے ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔